اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے جو چیلنجز پیش آتے ہیں، اس میں خاص کر آج کے جیسے زمانے میں جس میں 1400 سال کا فاصلہ ہے تشریع اور شریعت کے آنے کے زمانے سے، اس میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے یہ یقین ہو کہ جس دین پر آپ عمل کر رہے ہیں یہ وہی دین ہے جو اللہ نے ارسال فرمایا تھا. ظاہر 1400 سال کا فاصلہ کم نہیں ہے، اور پھر بھی اسلام اس اعتبار سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے دوسرے ادیان کے مقابلے میں جن کا فاصلہ 2000 سال ہے یا 3000 سال. دوسری ہمارے پاس جو بینیفٹ ہے، ایک تو یہ کہ فاصلہ ہمارا کم ہے دوسرے ادیان کے مقابلے میں. دوسرا بہت بڑا جو ہمیں بینیفٹ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نمائندہ ابھی بھی موجود ہے. دوسرے ادیان کے مطابق اللہ کا نمائندہ اب موجود نہیں ہے. مثلا عیسائیت کے اندر اب خدا کا نمائندہ کوئی نہیں ہے. جو کچھ ہے انہوں نے اللہ کے نمائندے کی جگہ پوپ کو اور چرچ کو قرار دیا کہ چرچ جو ہے وہ نمائندگی رکھتا ہے. پھر اس کے اندر اختلافات ہوئے کہ جو چرچ اللہ کا نمائندہ ہے تو اس کے اندر کتنا اختیار ہے اس کے پاس. کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ 400-500 سال پہلے عیسائیت کے اندر گروپنگ ہو گئی کہ مثلا آیا چرچ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ گناہوں کو بخش سکتا ہے. کیونکہ یہ پریکٹس تھی کیتھولکس کے اندر کہ وہ گناہوں کو بخشنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا کرتے تھے کہ ہم ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. وہ سرٹیفکیٹ باقاعدہ خرید لیا جاتا تھا کہ اتنے پیسے دے کر مرنے والا آدمی سرٹیفکیٹ خرید لیا کرتا تھا کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں گے، میں جنت میں چلا جاؤں گا. اس پر عیسائیت میں جھگڑا ہو گیا، پروٹیسٹ ہوا، اعتراض ہوا کہ بھائی یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنا صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے بعد پھر پروٹیسٹنٹ فرقہ بنا، اور وہ پروٹیسٹنٹ فرقہ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ پریکٹس صحیح نہیں ہے، چرچ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. اور بہرحال وہ سب گروپس پھر گروپس اندر گروپس کے اندر گروپس بنتے چلے گئے. بہرحال اسلام کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس بالاخص کہ اللہ کا نمائندہ موجود ہے اور نظام ہمارے پاس موجود ہے. لیکن بہرحال ذہن کے اندر یہ کھٹکا ابھی بھی موجود ہے. اچھا، عبادات کے اندر یہ مشکل کافی حد تک حل ہو جاتی ہے تقلید کے ذریعے سے کہ مثلا جب آپ عبادات کی طرف جاتے ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، فنا اور فنا رکعت کے اندر شک ہو گیا تو آپ کیا کریں گے، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، ماہ رمضان کے اندر کیا کام کیا جائے گا. تو یہ تمام کے تمام مسائل ہماری تقلید کے ذریعے سے حل ہو رہے ہوتے ہیں. البتہ یہ کہ خود تقلید جو ہے وہ حملے کی زد میں آ رہی ہے آج کل کے زمانے کے اندر، اور تقلید کے خلاف سازشیں، شبہات، یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، ظاہر یہ خود بہت خطرناک عمل ہے، بہت خطرناک عمل ہے جو کچھ انجام پا رہا ہے. جو کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو انتہائی مغرض ہیں، جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے وہ کیا خرابی کر رہے ہیں. کچھ بیچارے مغرض نہیں ہیں، دھوکے میں آ گئے. ان کا دھوکہ جب تک برطرف نہیں ہوگا وہ اس مشکل میں پھنسے رہیں گے. بہرحال یہ مسئلہ ایک اور مسئلہ. عبادات کے اندر معاملہ نپٹانا پھر کسی حد تک آسان ہے. میں نے عرض کیا اگر تقلید کر لے گا، توضیح المسائل کوئی دیکھنا شروع کر دے گا تو عبادات کے اندر وہ ایک راستے کے اوپر آ جائے گا جو اللہ کے دین کے اندر بتایا ہوا ہے. سب سے بڑی مشکل انسان کو پیش آتی ہے اخلاقیات کے اندر. اخلاقیات کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کی انفرادی زندگی ہے اور ایک آپ کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی. یہاں پر مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ آپ اس بات کو کیسے جج کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں اخلاقیات کے دائرے کے اندر، چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی میں انجام پا رہا ہو یا آپ کی معاشرتی زندگی کے اندر انجام پا رہا ہو، یہ وہی ہے جو اللہ کے دین نے چاہا تھا یا نہیں، گڑبڑ ہو گئی. اچھا، یہاں پہ گڑبڑ اتنی خفیف ہے، اتنی ہلکی ہے کہ وہ بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چند چیزوں کی تبدیلی ہماری اور حجت خدا کے درمیان ایسی ہے جو قابل قبول ہے.
مثلا ان کی سواری کچھ اور تھی، ہماری سواری کچھ اور ہے، یہ تبدیلی قابل قبول ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کہ یہ تبدیلی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس زمانے میں گھوڑا استعمال ہو رہا تھا یا چار پائے جانور استعمال ہو رہے تھے تو یہاں کوئی ماننے والے کے اوپر واجب تھوڑی کہ وہ چار پائے جانور کو استعمال کرے۔ اس تبدیلی کی بنیاد پر وہ چیزیں بھی تبدیل ہو جائیں جو ان حجت خدا کی روح تھی، حجت خدا کے احکام تھے، یہ مشکل ہے۔ اچھا، اب ایک تبدیلی وسائل کی تبدیلی ہے، ایک معاشرے کی پیچیدگی کی تبدیلی ہے۔ اس زمانے میں معاشرہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا، اتنا اسپیشلائزڈ نہیں تھا، اب معاشرہ بہت اسپیشلائزڈ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مثلا اگر اس زمانے میں کوئی فن تھا تو ایک آدمی ایک فن کو انجام دیتا تھا، مثلا ایک آدمی حکیم تھا، طبیب تھا، طب علاج کرنے والا۔ اچھا، وہ کس کا علاج کرتا تھا؟ ہر بیماری کا، نفسیاتی بیماری بھی، جسمانی بیماری بھی، ہاتھ کا ٹوٹے کا بھی، ہر کام کا علاج کرتا تھا۔ اب آج کیا ایسا ہی ہے؟ اب آپ کے پاس کوئی جنرل فزیشین ہو تو اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، مثلا ڈیلی کی شیڈیول میں کوئی بیماری آ جائے تو شاید اس کے پاس چلے جائیں، لیکن یہ کہ کمپلیکیٹڈ کوئی ایشو آ جائے تو اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا، آپ ایک اسپیشلائز ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیں گے۔ تو کام کیا اسپیشلائزیشن آ گیا ہے۔ بس دو تبدیلیاں آ گئی ہیں، ایک تو وسائل کی تبدیلی آ گئی ہے، دوسری لائف کمپلیکیٹڈ ہے اس وقت لائف میں سمپلسٹی تھی، اتنا کمپلیکیشن نہیں تھا۔ لائف بہت زیادہ انٹیگریٹڈ نہیں تھی، ایک دوسرے سے متصل نہیں تھی۔ یہاں کی زندگی، وہ جو ہم نئی ٹرم استعمال کرتے ہیں، نئی استعمال ہوتے ہوئے بھی پرانی ہو گئی ہے، گلوبل ولیج کا مسئلہ، کہ زندگی اتنی مل گئی ہے کہ سب چیزوں کے ساتھ ایک ربط ایجاد ہو گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تین تبدیلیوں کے باوجود کہ اس زمانے کے اندر پیچیدگی نہیں تھی، اس زمانے میں پیچیدگی ہے، اس زمانے میں ربط اتنا زیادہ نہیں تھا، آج کے زمانے میں ربط بن گیا ہے، اس زمانے میں وسائل کچھ اور تھے، آج کے زمانے میں وسائل کچھ اور ہیں، اس کے باوجود ایک سوال باقی ہے، وہ یہ کہ روح اسلام ہمارے اندر رہنی ہے یا نہیں رہنی ہے؟ ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ روح اسلام باقی رہنی ہے چاہے کوئی بھی تبدیلی آ جائے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک دین اسلام پر چلنے والا روح اسلام کو کیسے محفوظ رکھے۔ میں نے عرض کیا، عبادات میں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مثلا فرض کیجئے میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں، بہت سادہ سا کام کروں کہ میرے اندر عبادات وہی رہ جائیں جو اللہ نے چاہیے، توحید مسائل لے لوں۔ تقلید کا مسئلہ ہے، مشکل کو حل کر رہا ہے، وہ آپ نے ایک مقلد کی تقلید شروع کر دی اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میں اس راستے کے اوپر چل نکلا ہوں جس راستے کو خدا متعال نے چاہا تھا کہ میں چلوں، لیکن اخلاقیات میں اور آپ کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں جو آپ کے فیصلے ہیں، ذاتی فیصلے، ان کے اندر صحیح مشکل ہے۔ اب اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر اس مشکل کا حل پیش کرنا چاہوں گا کہ اس مشکل کو حل کیسے کیا جائے کہ میں اس بات پہ مطمئن ہو جاؤں کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اسلام ہے یا اسلام نہیں ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہم نے دو تین ایشوز آپ کے سامنے گزشتہ چند راتوں کے اندر اٹھائے۔ مثلا معاملہ آیا کہ کیریئر پلاننگ کیسے ہوتی ہے، کیریئر کاؤنسلنگ جو کچھ بھی آج کل ہے، یہ اس میں اصول کیا ہے، کن چیزوں کو ہم مد نظر رکھ رہے ہیں، کن چیزوں کو اسلام چاہتا ہے۔ پھر بات مثال کے طور پر کچھ عادات کے اوپر گئی کہ مثلا ٹیلی ویژن کی اس وقت عادت بنتی جا رہی ہے، آیا یہ عادت قبول کر لی جائے، کس عنوان کے تحت قبول کر لی جائے؟ مثلا ہم کہیں زمانے کی پیچیدگی ہے، آج کی پیچیدگی ہے کہ پہلے ٹی وی نہیں تھا اب ٹی وی ہے، وسائل بڑھ گئے، پہلے ٹی وی نہیں تھا اب ٹی وی ہے، معاشرے کا اثر ہے، انٹیگریٹڈ ہے، اس زمانے میں دوسری ثقافتوں کی اطلاع ضروری نہیں تھی، آج کے زمانے میں دوسرے علاقوں کی اطلاع ضروری ہے، تو ٹی وی قبول کر لیا جائے، آیا ایسا ہے؟ پھر ہم نے فیشن کا مسئلہ اٹھایا کہ آیا فیشن کو اس طرح سے قبول کر لیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہ تمام وہ مثالیں جو میرے اور آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ پھر اور ایک اور بہت اہم مسئلہ، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر آپ کا کیا ہونا چاہیے۔ آپ اسلام کا ایک بیہیویئر دیکھتے ہیں، اس کو جب بیان کریں اور اپنے ایک بیہیویئر کو دیکھیں، اس کو بیان کریں تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا رسول گرامی کی ایک عادت تھی، جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تب مثال کے طور پر ان کی ایک اسپیسیفک جگہ تھی، وہاں جا کے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پہلے ایک درخت تھا، اس کے تنے سے ٹیک لگا کر بولتے تھے، جو آپ مدینے جاتے ہیں تو وہ استوانہ آپ کو نظر آتا ہے، ستون۔ اس کے بعد پھر لکڑی کا ممبر بن گیا، اس ممبر کے اوپر تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے بولتے تھے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہو، خطابت نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، تو وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں نبی کون سا ہے۔
اتنی خوبصورتی سے بیٹھتے تھے، لوگوں کے مجمع میں ایسے بیٹھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا ان میں نبی کون سا ہے. صحیح. اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک پرومیننٹ سیٹ بنا کر بیٹھنا یہ اسلام نے نہیں چاہا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا 20 آدمی بیٹھے ہیں، اس میں 2 آدمیوں کی سیٹ ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے یہ کچھ اور ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے یہ رسول کی سنت کے خلاف ہے، رسول نے یہ نہیں چاہا. ہاں خطابت کا معاملہ ہے، رسول بھی کرتے تھے، تو اس میں چلو ایک لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ سمجھانے کی غرض سے، بیٹھانے کی غرض سے. عام زندگی میں بیٹھنا ہے اس میں قبول نہیں ہے، اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. ابھی اسی بیٹھنے کے آداب میں دیکھ لیتے ہیں. وہ ایک بنی امیہ کا خلیفہ تھا، بہت ظالم. مدینے میں پہنچا، مدینے آیا، وہ شام سے مدینے آیا تھا. یہ لوگ فطرت میں کفر کے بہت نزدیک تھے، اپنی فطرت میں کفر کے نزدیک تھے. بہرحال مدینے آتے تھے تو ان کو بڑا عجیب عجیب سا لگتی تھی ہر چیز، چونکہ شام کے اندر ماحول وہی ایرانی بادشاہوں کا سا اور رومی بادشاہوں کا سا تھا. مدینے آیا تو کہنے لگا کوئی صحابی رسول زندہ ہے. وہ ایک زندہ تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہے خلیفہ. انہوں نے منع کیا، میں خلیفہ سے نہیں ملنا چاہتا. کہا نہیں، اصرار کر رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں. نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اچھا سا نام تھا ان کا. بہرحال وہ تشریف لائے. وہ جو خیمہ تھا، خلیفہ کا خیمہ تھا، وہ اس کے اندر ایسے ہی تشریف لے آئے بغیر اجازت دیے اور پرواہ نہیں کی اس کی. اس کے بعد آئے ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. اسے بہت برا لگا. اس نے اعتراضات کیے، مثلا تم اس طرح سے اندر آئے، تم ایسے اندر کیوں آئے، ویسے اندر کیوں آئے. تو انہوں نے اس کو جواب دیا. کہنے لگا تم پوچھ کے کیوں نہیں اندر آئے. اچھا پھر اس کے بعد سلام علیکم کہا. انہوں نے خلیفہ شریفہ کچھ نہیں کہا، سلام علیکم کہا. اس پہ بھی اعتراض ہوا. کہنے لگا آپ بغیر پوچھے کیوں آئے. انہوں نے کہا اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو خدا نہیں کہتا مجھ سے اجازت لے کے اندر آؤں. تمہارے کیمپ کے اندر آ رہا ہوں، خیمے کے اندر آ رہا ہوں، تم سے کیوں اجازت دوں گا. کہنے لگا کہ آپ اندر آئے، آپ نے مجھے ٹائٹل نہیں دیا، خلیفہ کیوں نہیں کہا. کہا میں اللہ کے رسول کو کہتا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ. تمہیں کیوں کہوں خلیفہ تو رسول، تمہیں بھی سلام کروں گا بس. پھر کہنے لگا میری مرضی کے بغیر بیٹھے کیوں، کھڑے رہتے. کہنے لگے کہ میں نے علی کی روایت سنی ہے، خاص کر مولا علی کی روایت بیان کی تاکہ یہ بنی امیہ کا تھا یہ چڑھے. کہنے لگے میں نے حضرت علی کی روایت سنی ہے کہ کسی کو اگر جہنمی کو دیکھنا ہو تو ایک ایسے آدمی کو دیکھے جو خود بیٹھا ہوا ہو، باقی سب اس کے اطراف میں کھڑے ہوئے. ادب سمجھ میں آیا نا. مجلس کا ایک ادب ہے. آپ بیٹھے ہیں، باقی سب کھڑے ہیں. علی نے کہا کسی کو جہنمی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ. تکبر کر رہا ہے یہ. سب لوگوں کو کیوں کھڑا کیا ویسے؟ بٹھائے سب کو یا خود بھی کھڑا رہے. یہ آداب ہے نا. اب سوال یہ ہے ہماری زندگی ان آداب میں کیا ہوگی. اچھا اب یہ آداب بتائیے لوگوں کو. لوگ فوراً کیا کہیں گے مولانا صاحب ہمارے آفس کا کلچر ایسا ہے. ہاں اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے، سب ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. آیا یہ باتیں قابل قبول ہیں؟ یہ وہ کریٹیکل ڈیسیشن ہے جو اب ہمیں کرنے پڑیں گے. اچھا اب تک ہم لوگوں نے بہت زیادہ پرواہ نہیں کی اس بات کے اوپر، جیسے بھی چل رہا ہے چلتا رہنے دو. زیادہ سے زیادہ جو توجہ دی ہے وہ اب عبادات کے اوپر دی ہے. عبادات کو کسی طریقے سے لائن پہ لے آئیں. لیکن وہ جو اخلاقیات کا معاملہ تھا وہ اپنی جگہ پہ پڑا رہ گیا. لوگوں کے اخلاقیات نہیں بن پائے، روح اسلام زندہ نہیں ہو پائی. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ روح اسلام زندہ کرنے کے لیے کیسے کیا جائے. اچھا اس کا صرف ایک حل ہے. کوئی آدمی یہ نہیں بیان کر سکتا پوری زندگی کہ یہ روح ہے. کیسے بیان کر لیں؟ ایک ایک آداب، ایک ایک اخلاقیات کیسے کسی کو بیان کر سکتے ہیں؟ ایک صرف کام کرنا چاہیے، لوگوں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. پھر لوگ اپنا فیصلہ خود کریں. اب دیکھیے دو مثلا بیٹھنے کے آداب میں 2 باتیں بتا دیں. کرسی کے اوپر بیٹھنے کے مسئلے میں، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے مسئلے میں. میں بیٹھا ہوں باقی سب کھڑے ہیں، روح اسلام کے خلاف ہے. یا سب کھڑے رہو یا سب بیٹھ جاؤ. اسلام پسند نہیں کرتا. کوئی مجبوری ہے، کسی کی ٹانگ میں درد ہے، کسی کے کمر میں پرابلم ہے، وہ کہیں بیٹھا ہے باقی کھڑے ہیں تو چلو ریزنیبل بات ہے. باقی ایسے میں بڑا ہوں اس لیے میں بیٹھا ہوں، باقی سب چھوٹے ہیں اس لیے کھڑے ہیں، قبول نہیں ہے اسلام. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے آفیسز کا کلچر کیا ہے، ایک آدمی میز پہ بیٹھا ہوا ہے، باقی سب اس کے اطراف میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، جی سرکاری کر رہے ہیں، جی حضوری کر رہے ہیں. میں اسی آج کل آفیسز میں نہیں جاتا. مولا کی روایت یاد آتی ہے جہنمی کو دیکھ میں تو اس کو دیکھو جو خود بیٹھا ہے باقی سب کھڑے ہیں. تو اتنے جہنمی نظر آنے لگتے ہیں تو میں نے کہا جانا ہی چھوڑ دو.
اسی طرح ساتھ بیٹھنے کے معاملے میں آپ مثلا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درس دے رہے ہیں تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں درس دے رہے ہیں پھر بھی لوگ ڈسٹینس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو خطرہ لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے آداب کے خلاف جا رہے ہیں، فوراً ساتھ بٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی ہوتے تھے، لاہور میں شہید ہو گئے، ان پہ حملہ کیا 1996 میں، ان کو شہید کر دیا تھا۔ بہت ماشاءاللہ محنتی آدمی، بہت پرہیزگار بھی تھے۔ ان کے اندر میں نے بہت اچھی صفت دیکھی تھی کہ وہ مثلا وہ یوتھ کے ساتھ ان کا کام بہت زیادہ تھا، جوانوں کے ساتھ، ISO کے بانیوں میں سے تھے، تو جوان ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ڈسٹینس رکھ کے بیٹھتے تھے، تو وہ فوراً کہتے تھے نہیں ساتھ ساتھ بیٹھو، اپنے ساتھ فوراً بٹھاتے تھے تاکہ وہ رسول اللہ کی روایت ان کے خلاف نہ چلی جائے کہ مثلا رسول اللہ جب کوئی آتا تھا تو دیکھتا تھا رسول اللہ کو پہچان نہیں سکتا تھا، اتنا مل کے بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے ان کے اندر یہ اچھی عادت دیکھی تھی، بہت اچھی عادت۔ ان کی روح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے، حل کیا نکلے اس مسئلے کا کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ایک حل ہمیں سمجھ میں آتا ہے، آسان سے حل کی بات کرنی پڑے گی۔ اگر لوگوں سے کہنا کہ بھائی جائیں آپ ساری آداب کی کتابیں چھانیں، تو پھر کون جائے گا آداب کی کتابیں دیکھنے کے لیے کہ اسلامی آداب کیا تھے، اہل بیت کے آداب کیا تھے؟ آپ اپنے ضمیر کو استعمال کریں یہاں پر۔ مجھے اہل بیت کے ماننے والے کے ضمیر پر بہت اعتماد ہے، مجھے اس کے ضمیر پہ بہت اعتماد ہے۔ کیوں؟ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کا خمیر اچھا ہے۔ کبھی روٹی بنتی ہے نا خراب بنتی ہے، تو مثلا روٹی چولہے پہ جل جاتی ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، کچی پکی ہے ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بعض اوقات روٹی کا خمیر خراب ہے، اب آپ اس کو کتنا ہی اچھا بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، جس کا خمیر خراب ہو نا اسے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ خمیر خراب ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے کا خمیر اچھا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہے، اس کی روح میں خرابی نہیں ہے۔ اگر اس کی روح میں خرابی نہیں ہے، اسے چاہیے اپنے روح سے استفادہ کرے، اپنی اس پاکیزہ فطرت سے استفادہ کرے۔ عبادات کے اندر میں نے بتایا کام آسان ہے، مسلمات جو دین کے ہیں، عقائد ہیں، اس کے اندر کام آسان ہے، جا کے روایات دیکھیں۔ یہ جو زندگی کے عام طریقہ کار ہیں، اس میں کیا کرے؟ اس میں سادہ سا کام کرے، اپنے ضمیر سے پوچھے اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ان کے نزدیک کیسا ٹھہرے گا، ان کے نزدیک کیسا رہے گا۔ بہت آسان کام ہے، میں کئی دفعہ یہ حل بتا چکا ہوں آپ کی خدمت میں، اور میں نے خود جو حاصل کیا وہ ایک دوست کے ذریعے حاصل کیا جس نے کہا کہ میں سید الشہداء کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، اور میری زندگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر سید الشہداء یہاں پر ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا، بہت بہت سخت معاملہ ہے۔ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھنا شروع کریں نا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ کل بار فیشن کی بات ہو رہی تھی، اپنے آپ سے پوچھے مثلا ایک لباس خریدنے جا رہے ہیں، ایک لباس ایسا ہے جو سادہ ہے، ایک لباس ایسا ہے جو انتہائی پرزرق و برق ہے۔ البتہ جب میں لباس کی بات کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو سوچنا پڑے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا بہت سستا لباس خریدا جائے جو بار بار پھٹے، بار بار نیا خریدا جائے، یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں مضبوط لیا جائے۔ وہ ایک ٹی وی پہ میں ایک دیکھا تھا ایک دفعہ ایران میں، تو کوئی کپڑے بیچنے والا کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ غریب آدمی ہیں اس لیے مہنگا کپڑا خریدتے ہیں، ہم امیر نہیں ہیں کہ سستا کپڑا خریدیں۔ تو وہ لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ مثلا غریب آدمی ہے مہنگا کپڑا خریدتا ہوں تاکہ ایک دفعہ خریدوں بہت چلے، امیر تھوڑی ہوں کہ سستا خریدوں بار بار خریدوں بار بار خریدوں، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو غریب آدمی ہے مہنگا کپڑا خریدتا ہے، البتہ مہنگے کا مطلب برانڈ کے وہ اونچے اونچے برانڈ نکال کے خرید رہا ہے، برانڈ کے پیسے پے کر رہا ہے۔ میں برانڈ کے پیسے کبھی نہیں پے کرتا، کوالٹی کے پیسے دینے چاہیے، برانڈ کے پیسے نہیں دینے چاہیے۔ برانڈ کے پیسے دینا ظلم ہے، اصل پیسے کا ضیاع ہے، بلا مفت میں ضائع ہونا ہے۔ ہاں اچھی کوالٹی کے پیسے دیں۔ بس میں کپڑے کی بات جب کرتا ہوں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کپڑے ایسے ہوں کہ بار بار پھٹ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، رنگ اڑ رہا ہے، یہ ساری باتیں نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں فیشن آلود نہ ہو، ساتر رہیے، ساتر سے زیادہ اہمیت مت دو اسے۔ اس نے جسم کو ڈھانپنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے اس سے اپنی شخصیت کے اندر ویٹ نہیں بڑھانا ہے ہم نے۔ ہاں صاف ستھرے کپڑے پہنیے جو مثلا پھٹے پرانے نہ ہوں، مثلا لوگ دیکھیں تو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، ہاں لیکن متوسط درجے کے اندر رہیے، انسانوں کے ساتھ رہیے، ان سے اوپر جانے کی کوشش نہ کریں۔ ساری مشکل یہاں پر۔ اب اس میں انداز کیا ہو؟ انداز یہ سادے طور پہ یہ سوچے اگر میں یہ کام کروں اور سید الشہداء مجھے دیکھیں، پسند کریں گے؟
وقت کے امام مجھے دیکھیں، پسند کریں گے اس حالت میں؟ اگر پسند کریں گے بسم اللہ کریں، اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں اور یقیناً ماننے والے ہیں اور اپنی ساری عمر امام کے نام پر گریہ کیا ہے، امام کے نام پر سینہ زنی کی ہے، امام کا ذکر کیا ہے، اتنی امام کی محبت ہمارے دل میں ہوگی کہ ہمیں امام کی پسند ناپسند سمجھ میں آ جائے، اتنی ہمارے دل میں ہے کہ ہمیں امام کی پسند ناپسند سمجھ میں آ جائے۔ میرے نزدیک معرفت امام یہی ہے، میں اس پہ بہت غور کرتا تھا، معرفت امام کیا ہے کہ اگر معرفت امام نہ ہو تو جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو جتنا بھی غور کیا میں اس نتیجے پر پہنچا، معرفت امام کا مطلب یہی ہے، امام کی پسند ناپسند سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو امام کی پسند ناپسند سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ اعلیٰ ترین جگہ پہ پہنچنے والا وہ ہوگا جس کو امام کی ہر پسند ناپسند سمجھ میں آ جائے۔ لیکن تھوڑی بہت معرفت سب کے پاس ہے، تھوڑا بہت سب کو پتا ہے پسند ناپسند ہے کیا مولا کی، اس کو دیکھتے رہیے، جو امام کو پسند ہے اسے اختیار کیجیے، جو پسند نہیں ہے اسے ترک کر دیجیے۔ اب آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے چیک کرنا شروع کر دیں کہ بھئی میری زندگی میں کوئی کام ایسا تو نہیں ہو رہا، میرا کوئی رویہ، میرا کوئی طریقہ کار، میری کوئی عادت جو امام کو پسند نہیں ہے اور میں کر رہا ہوں۔ اگر امام کو پسند نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنے کا کام نہیں۔ اچھا اب آپ اس کو لے لینا تو آپ کی زندگی کے پتہ نہیں کتنے مسائل حل ہو جائیں گے، جو بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر انحرافی رائج ہو گئی ہیں یہ سب حل ہو جائیں گی، پتہ چل جائے گا آپ کو بہت آسانی سے۔ ایک کام یہ کر لیں، دوسرا کام ایک اور کریں جو میں نے اپنے ذہن میں کیا تاکہ مجھے صحیح سمجھ میں آ جائے کہ یہ یہاں غلطی کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیے ایک بہت بڑی مشکل، میں کبھی کبھی مثلا اس طرح سے دیکھتا ہوں اپنے کام کو کہ بھئی ایک میکینیکل انجینئر ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی مشین رکھی جائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ فوراً اپنے علم کو استعمال کرتا ہے، یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مشین کیسے چل رہی ہے۔ میکینیکل انجینئر ہے، ایک سول انجینئر ہے، آپ اسے کہیں پر بھی لے جائیں، آپ اسے کاغان کی وادی میں بھی لے جائیں نا تو وہ سویلین اسٹرکچرز ڈھونڈے گا، عمارتیں کہ یہ کیسی بنی ہوئی ہیں، کہیں پر بھی لے جائیں وہ اپنا کام کرے گا۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے، اسے کسی کے بھی سامنے لے جائیں نا وہ اس آدمی کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے خود سے ہی کہ اس میں کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب ہے مسلمان اسلام کا مثلا نام نہاد ماہر ہونے کے ناطے، 24 سال اسلام کو ادھر ادھر پڑھنے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہ دین کو چیک کرتا رہوں، دین صحیح چل رہا ہے یا غلط چل رہا ہے، اور کیا ذمہ داری میری؟ میکینیکل انجینئر مشین دیکھتا ہے، سول انجینئر ڈھانچے دیکھتا ہے، ڈاکٹر باڈی دیکھتا ہے، ایک اسلام کا جاننے والا کیا دیکھے گا؟ دین دیکھے گا، اور کیا دیکھے گا؟ بھائی دین دیکھے یہ صحیح چل رہا ہے یا غلط چل رہا ہے، بس یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی معاشرے کے اندر دین کو دیکھو کہ یہ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے چاہا تھا، یہ دین وہی ہے جو امیر المومنین نے چاہا تھا، یہ نہیں ہے۔ اچھا اب جو بولنے کا کام دیا گیا، یہ بولنے کا کام کیا دیا گیا؟ یہی دیا گیا لوگوں کو دین سکھاؤ، اور تو کوئی کام نہیں ہے نا یہاں پہ، اور کیا کام ہے؟ خطابت کے جوہر نہیں دکھانے، پہلے دن سے طے کیا ہوا ہے خطابت نہیں کرنے، اپنی شخصیت کو ثابت نہیں کرنا ہے، اپنے لیے کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے، پہلے دن سے طے ہوا ہے نہیں کرنا ہے، کریں گے جہنم میں جائیں گے ہم لوگ۔ صرف ایک کام کرنا ہے، لوگوں کا دین دیکھنا ہے، اپنا دین دیکھنا ہے، سب سے پہلے لوگوں کا دین دیکھنا ہے، دوسرے نمبر پہ اپنے دین میں خرابی ہے اس کو صحیح کرنا ہے، لوگوں کے دین میں خرابی ان کو بتا دینا، یہ کام ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارا۔ اگر یہ کام ہے تو صرف ایک چیز دیکھنی پڑے گی، امیر المومنین جو دین دینا چاہ رہے تھے وہ کیسا تھا، جو لوگوں کے پاس ہے وہ کیسا ہے۔ اچھا اس کو حل کروں تو کیسے حل کروں؟ ایک سادہ سا کام کروں، آج کے زمانے میں مولا امیر المومنین کو لے آؤں اور سوچوں آج مولا امیر المومنین ہوتے کیا کرتے۔ میرا کام یہ کام ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، میں شریعت کو آج نافذ کروں اور یہ سوچوں آج قرآن پر عمل ہو، آج مولا امیر المومنین تشریف لے آئیں، آج رسول خدا نے دین پھیلایا ہو تو وہ کیا دیں گے لوگوں کو۔ جب اس انداز سے دیکھتا ہوں پھر یہ ساری خرابیاں سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں، یہ کیریئر کے معاملے میں، ٹیلی ویژن کے معاملے میں۔ مثلا رسول خدا کو آج کی زندگی میں لے آئیں، کوئی اس کو اہانت شاید تصور کرے لیکن میں جرات کر کے کہہ رہا ہوں تاکہ معاملہ واضح ہو، رسول خدا کو آج کی زندگی میں لائیں، رسول خدا ٹی وی دیکھیں گے؟ لائیں آج کی زندگی کے اندر، آفاقی شخصیت ہے نا، قیامت تک کے لیے ہادی ہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، موت بھی نہیں ہے، آج کی زندگی میں لے آئیں، پھر پوچھیں مولا ٹی وی دیکھیں گے؟ کیوں دیکھیں گے؟ ان کی ثقافت یہ ہے ہی نہیں، ان کی یہ کلچر ہی نہیں ہے۔ مثلا وہ اپنے ماننے والوں کو فیشن میں مبتلا دیکھیں گے، خوش ہوں گے، ان کی ثقافت نہیں ہے یہ۔ 10 سال ان کی زندگی مدینہ میں ہے، 13 سال ان کی زندگی مکہ میں ہے، کم و بیش ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے اندر اس کو فکس کریں، دیکھیں یہ صحیح چلے گا یا نہیں چلے گا۔
آپ دیکھیں گے ہر چیز خراب ہو رہی ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے وہ چیز. مثلا ابھی ایک بات سوچتے ہیں، مولا امیر المومنین کا زمانہ ہے، آپ نوکری پہ جاتے ہیں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، مولا نے اعلان کیا بھائی جہاد ہوگا. اچھا وہاں پہ سپاہیوں کو تنخواہ ملتی تھی؟ نہیں، وہ تنخواہ نہیں ہے. جہاد کا اعلان ہے، اس کا مطلب ہے سب نے جہاد میں جانا ہے. جو نہیں جائے گا وہ بیٹھنے والا کہلائے گا، مورد مذمت ہے. اللہ نے سورہ توبہ کے اندر اتنی مذمت کی ان لوگوں کی جن جہاد کا اعلان ہوتا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اچھا اب مولا کے پاس ایک آیا، مولا سے کہتا ہے مولا میری نوکری لگی ہوئی ہے، اگر میں چلا گیا میری نوکری چھوٹ جائے گی. ایکسیپٹڈ ہے یہ ایکسکیوز؟ ہماری دنیا کا تو سب سے ویلڈ ایکسکیوز یہی ہے. ہماری دنیا کا سب سے بڑا ایکسکیوز یہی ہے. کسی بھی کام میں کسی کو کہیں بھائی کہتا ہے میری نوکری کا مسئلہ ہے، ختم ہو گیا معاملہ. مولا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. مثلا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، مولا سے کیا مولا اس لیے نہیں پڑھتا جاب پہ جانے کا ٹائم ایسا ہے نا کہ اس میں نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا. قبول کریں گے مولا؟ نہیں قبول کریں گے. سادہ سی بات ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی کو استعمال کرتا ہے، مولا سے کہے گا مولا مجھے تفریح چاہیے نا، میں کیا کروں، کوئی حلال تفریح نہیں ہے تو میں یہ حرام تفریح لیتا ہوں. قبول کریں گے؟ فیشن بازی اس لیے کرتا ہوں کہ میں اگر یہ نہ کروں تو خاندان والے کیا کہیں گے، مولا قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. امیر المومنین کی زندگی کو یہاں لائیے، پھر اپنے آپ سے پوچھیے اچھا یہ کام خاص کر کیوں کر لیں؟ اس لیے بھی کر لیں کہ آپ ایک امیر المومنین جیسے کہ آنے کے منتظر ہیں. وہ کسی اور دور میں نہیں آئیں گے، وہ اسی دور میں آئیں گے، وہ یہیں آئیں گے. اچھا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ مت سوچو کہ 100 سال بعد آئیں گے، یہ سوچو آج ہی آئیں گے. کیوں سوچیں 100 سال کے بعد؟ اگر میں یوں سوچنے لگوں نا کہ مولا ابھی 50 سال کے بعد آئیں گے، یقین فرمائیے میں نے امام کے اوپر ظلم کیا ہے. مجھے نہیں سوچنا چاہیے ایسے. مجھے صرف ایک راستہ ہے سوچنے کا، یہ سوچوں میرے مولا آج ہی آئیں گے. کیوں سوچوں کہ دیر ہے؟ اگر ایسا ہے تو میرے لیے تو یہی پاکستان ہے، یہی کراچی ہے، یہی میرا محلہ ہے، یہی میرا گھر ہے، یہی لوگ ہیں. ان کے درمیان مولا کو لے کر آؤں اور پوچھوں اب ان میں سے کون سی چیز مولا کو اچھی لگے گی. یہی کروں گا نا میں. اب مجھے بتائیے میں نے یہ طریقہ کار سمجھا ہے اپنے دین کو بنانے کے لیے. آپ کوئی اور طریقہ کار دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے اپنے لیے. مجھے تو یہ طریقہ کار سمجھ میں آیا کہ میں مولا کی ذات مقدس کو اس معاشرے کے اندر تصور کروں اور اس کے بعد لوگوں کی پرواہ کیے بغیر یہ سوچوں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، اور بتا دوں کہ دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. دلیل بھی دے دوں تاکہ اگر کوئی کہتا ہے مجھے زیادہ اچھا پتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے مجھے SMS کیا، کہنے لگا آپ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، آپ انتہائی بددماغ بیوقوف انسان ہیں، آپ سے بڑے بڑے سمجھدار پڑے ہیں. آخر میں لکھا تھا آپ سے زیادہ سمجھدار ملت جعفریہ. اب بھائی میں نے کب کہا ہے کہ میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں؟ میں کس احمق نے دعویٰ کیا کہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ 10 دفعہ کہا ہے بھائی ایک چیز بتا رہے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے بہتر موجود ہے، بھائی یہ دین میرے بابا کی جاگیر نہیں ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے. میں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کوئی اور بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ کہتا ہے بھائی تم نے دین سمجھنے میں غلطی کی ہے تو میری جاگیر تھوڑی ہے کہ میں کہوں گا نہیں میں یہی سمجھوں گا. نہیں دوسرا سمجھ لیں گے. بھائی سمجھاؤ آ کر کے بتا دو کہ بھئی یہ تم نے دین سمجھنے میں غلطی کی ہے. ہم سب کا مطمع نظر صرف ایک ہے، اپنے خدا کی رضایت کو حاصل کرنا ہے، اپنے امام کو خوش کرنا ہے، ان کے دین کے پھیلانے میں ان کی نصرت کرنی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ. اتنی سی بات ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بھائی یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، کوئی اور طریقہ کار صحیح ہے، لاؤ وہ طریقہ کار لاؤ، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سارا ادب یہ دین لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی دیکھو یہ صحیح ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس معاملے میں کوئی تکلف نہیں کریں گے، اس میں کوئی تکلف نہیں کریں گے. اگر کوئی کہتا ہے اگر یہ بتاؤ کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہو جائیں ناراض، ہمیں لوگوں کی کیا پرواہ اس معاملے کے اندر. دین دینا ہے اور آپ نے دین لینا ہے. آپ بھی پرواہ کریں تو آپ کہیں اور جائیں، پھر ہم پرواہ کریں پھر ہم کہیں اور جائیں. آپ دین لینے آئے ہم دین دینے آئے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے، اپنی زندگی میں سے غلط کو نکالتے چلے جائیے. آپ کی زندگی پیوریفائی ہوتی چلی جائے گی، پیوریفائی ہوتی چلی جائے گی، پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی. اور قرآن کریم کا ایک وعدہ فرماتے ہیں من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم یقیناً اس کی ہدایت کریں گے. فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی ہمارے ساتھ کرے گا اس کے لیے 10 مثالوں کے ذریعے اس کی جزا دی جائے گی.
تو دین حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. دین کو سمجھیے, دین پر آہستہ آہستہ عمل کرنے کی طرف جائیے. اپنی زندگی میں سے جو منفیات ہیں ان کو نکالتے چلے جائیے. معنویت اسی سے بڑھتی ہے. ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھنے لگتے ہیں ورد کریں گے اس سے معنویت بڑھ جائے گی. معنویت ورد سے تو آ سکتی ہے, لیکن اصلی معنویت عمل کے اندر آتی ہے. عمل اصلی معنویت کی جڑ ہے. خدا نے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 29 میں, 28 آیات کی تشریح ہو چکی ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی خلقت اور ان کے اندر والی چلنے والی مخلوق کہ جسے اس نے پھیلایا ہے, اور جب بھی وہ چاہے انہیں اکٹھا کرنے پر قادر ہے. فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی خلقت ہے. زمین و آسمان کی خلقت واقعاً اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ شاید عرض کر دیا تھا کہ مائکروسکوپک پارٹیکل, سب مائکروسکوپک پارٹیکل اور ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے کے اندر خدا تعالیٰ نے اس کو پھیلایا. اور کل ایک دوست نے آ کر بتایا کہ جو سائنسدان آخری اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ زمین کی وسعت کتنی ہے اس کائنات کی, تو وہ کہتے ہیں کہ 10,000 لائٹ ایئرز پر جا کر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس کے بعد نہیں ہوگا. البتہ ظاہر یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا اس کے بعد کیا ہوگا. 10,000 لائٹ ایئرز تک ہے, یعنی روشنی 10,000 سال تک سفر کرے تب بھی کائنات کے انتہا پہ نہیں پہنچ رہی ہے. اتنی وسعت, اور یہ کتنی دیر میں حاصل ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک خوبصورتی ہے, وہ جو سب مائکروسکوپک پارٹیکل تھا جس کے اندر وہ دھماکہ ہوا اور یہ سب کچھ حاصل ہو گیا, اس کے نتیجے میں یہ پھیلنا شروع ہوا ہے. یہ دھماکہ ہوا ہے 15 ارب سال پہلے. ایک ارب کتنے ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. 100 لاکھ پر 1 کروڑ بنے گا, 100 کروڑ کو کریں 1 ارب بنے گا. ایک 15 ارب سال پہلے وہ دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں اس نے پھیلنا شروع کیا تھا. سائنسدان حساب کر رہے ہیں اب تک پھیل رہا ہے. آپ مثال کے طور پر یہاں پر کوئی ایک پٹاخہ چھوڑ دیں, وہ پھٹے گا, پھیلے گا, پھیلنے کے بعد رک جائے گا, گر جائے گا زمین کے اوپر. مثلا یوں دھماکہ ہوا, اس کے ٹکڑے اڑیں گے, اڑ کر دوسری جگہ پہ جا کر گر جائیں گے. گرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ جو دھماکے کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی. 15 ارب سال پہلے وہ جو سب مائکروسکوپک پارٹیکل کے اندر دھماکہ ہوا تھا, اس کے نتیجے میں جو ایکسپینشن ہوا ہے وہ 15 ارب سال سے ہو رہا ہے. ابھی ایکسپینشن رکا نہیں ہے. کیا طاقت تھی, کس طاقت کا دھماکہ ہوا تھا, اور وہ پارٹیکل کتنا تھا اس کے اندر وہ دھماکہ ہوا تھا کہ اس سے ابھی تک وہ دھماکہ چل رہا ہے, رکا نہیں ہے. اب یہاں پر خوبصورت تعبیر یہ ہے, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے زمینوں, آسمانوں اور زمین کی خلقت اور ان کے اندر چلنے والی مخلوق. ابھی جو اس کے اندر چلنے والی مخلوق ہے اس میں بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے. اس کا مطلب ہے زمین و آسمان کے اندر مخلوقات بہت ہیں چلنے والی. دابہ کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنے والی کو کہتے ہیں دابہ. اچھا ہم سمجھ رہے ہیں صرف ہم ہی ہیں, اس کا مطلب ہے زمین و آسمان پہ چلنے والی اور بھی ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے, اس سے ظاہر ایسا ہو رہا ہے. وہ مخلوق کہ جسے اس نے پھیلایا ہے. بسا فیہما, بسا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا. آپ نے مثلا ایک دانے ہاتھ میں لیے, دانے یوں کر کے پھینک دیے تو وہ سب پھیل جائیں گے, اس کو بسا کہتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے وہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں خدا نے اس پوری کائنات کو پھیلا دیا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, جب بھی چاہے گا ان کے اکٹھا کرنے کی طاقت بھی اس کے اندر ہے. اکٹھا کرنے کی طاقت بھی. اب اس کے اوپر میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں اس طرح سے لکھا تھا, مسلمان نے نہیں لکھا تھا, کسی سائنسدان نے لکھا, کرسچن یا باہر کوئی ویسٹرن کوئی سائنسدان تھا, اس نے لکھا کہ یہ جو ایکسپینشن ہوا ہے اس ایکسپینشن کے نتیجے میں تو ابھی کائنات پھیل رہی ہے, رکی نہیں ہے. اچھا اب یہاں پر 2 اسٹیج آنے چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ دھماکے کی طاقت کبھی رکے گی, جب دھماکے کی طاقت ہلکی پڑے گی, کیونکہ ایکسپینشن اب اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا جتنی تیزی سے ایکسپینشن پہلے ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کوئی چیز اندر سے روک رہی ہے. ٹھیک ہے, بس 2 پاورز کام کر رہی ہیں. ایک پاور دھماکے کی ہے جو باہر پھینک رہی ہے, اور ایک پاور کوئی اندر سے اٹریکٹ کرنے والی پاور ہے جو اس باہر نکلنے والی طاقت کو روک بھی رہی ہے. کیوں؟ اگر یہ اندر والی طاقت نہیں ہوتی تو جس اسپیڈ سے ایکسپینشن شروع ہوا تھا اسی اسپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہوتا, ابھی بھی اس اسپیڈ سے آگے نہیں بڑھ رہا, اسپیڈ کم ہو رہی ہے.
اس کا مطلب ہے سینٹر میں کوئی طاقت ہے جو اس کو واپس لا رہی ہے. اگر ایسا ہے تو دو فینومیناز آنے چاہیے. ایک وقت آئے گا جب دھماکے کی طاقت ختم ہوگی, ایکسپینشن رک جائے گا. نیکسٹ اسٹیج یہ ہوگا کہ دھماکے کی طاقت کے ختم ہونے کے بعد وہ جو سینٹرل فورس ہے وہ اپنا کام کرے گی اور اس کو دوبارہ سے واپس لائے گی. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, اور وہ جب بھی چاہے انہیں اکٹھا کرنے پر قادر ہے. اکٹھا ہوگا کہاں جائے گا پھر؟ اصولاً تو سب مائکروسکوپک پارٹیکل دوبارہ بن جانا چاہیے. وہ کیا بچے گا؟ ٹھیک ہے, یہ نہیں معلوم کب ہوگا. ممکن ہے اچانک ہو جائے, ممکن ہے بہت تیزی سے ہو جائے, ممکن ہے دیر سے ہو جائے, لیکن یوں سمجھ میں آ رہا ہے کائنات نہ ابدی ہے نہ ازلی ہے. یہ جو کائنات, جسمانی کائنات ہمارے سامنے ہے, جو یونیورس ہمارے سامنے ہے, نہ یہ ہمیشہ سے ہے اور نہ یہ ہمیشہ رہے گی. یہ سائنسدان بھی اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. یہ بات ختم ہوئی. اگلی آیت کریمہ نے ایک اور ہماری زندگی کا فینومینا بتایا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہی انجام دیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہی انجام دیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے, اور وہ بہت سے تو معاف کر دیتا ہے. صحیح ہے. اب خدا نے ایک عجیب کام بتایا. ہماری جو انڈرسٹینڈنگ کائنات کے بارے میں ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسز ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں اور کچھ پیسز کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. خدا ایسے نہیں دیکھتا ہے. خدا فرما رہے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب جڑا ہوا ہے, سب کا سب جڑا ہوا ہے, سب میں رابطہ ہے. مثلا میں یہ سوچتا ہوں میں نے اگر جھوٹ بولا تو ایک جھوٹ بولا, اب اگر کل میرے ساتھ ایک مصیبت آئی تو اس کا اس سے کیا تعلق؟ خدا نے متعال فرماتا نہیں, ایسا نہیں ہے, ان سب کا تعلق ہے. دیکھیے, اور جو مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہی انجام دیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. خدا نے متعال فرماتا رابطہ ہے سب کے اندر. ہمارے پاس روایات بہت ہیں, البتہ یہ ایک آیت نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر, اور بھی آیات ہیں. مثلا بعض جگہ انسان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے, غلط کام کیا ہے, اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی. اچھا, اس میں بھی بہتری ہے, اس میں بھی بھلائی ہے. مثلا اس طرح کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے سامنے تذکرہ کیا کہ کون سا ایسا انسان ہے جس کا گناہ نہ ہو. تو اصحاب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اس کا مطلب ہم سب جہنم کی سزا اٹھائیں گے, کیونکہ گناہوں کی صورت میں جہنم کی سزا اٹھانی پڑے گی. کہا نہیں, تم لوگوں کو کیا بیماریاں نہیں لگتی, کیا تمہیں نقصانات نہیں ہوتے؟ کہا ہوتی ہیں, بیماری بھی لگتی ہے, نقصانات بھی ہوتے ہیں. کہا بہت ساری چیزیں خدا نے متعال ان گناہوں کے جواب میں تم سے کروا لیتا ہے. مصیبتیں جو تم پر آتی ہیں وہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو خدا نے متعال کی رحمت کے نتیجے میں جو اس نے لکھا ہے, اور وہ بہت سے تو معاف کر دیتا ہے. معاف کرنے کا انداز کیا ہے؟ مثلا فلاں غلط کام ہوا ہے, اسی دنیا کے اندر کوئی ایسا کام ہو گیا ہے کہ برابر ہو جائے, یہ اللہ کی رحمت ہے. بعض جگہ کیا ہوتا ہے, کوئی گناہ ہوا ہے, اس گناہ کے نتیجے میں اب خدا متعال کی طرف سے کوئی عذابی کیفیت ہے. ایک دفعہ خدا متعال کی طرف سے ایک امتحانی کیفیت ہے, یہ بہت بہتر ہے. اس امتحان سے گزر جائے, اس مشکل کو اٹھا لے, خدا متعال کی طرف سے صابر و شاکر رہے, وہ گزر جائے. ایک دفعہ غلطی کی ہے, ایک عذابی کیفیت میں مبتلا ہے. اچھا, اب لوگ یہ سوال بہت کرتے ہیں, یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ امتحان میں آ رہی ہے یا عذاب میں آ رہی ہے؟ یہ بنیادی ترین سوال بن جاتا ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے, جیسے ہی کوئی مصیبت آئے پہلے تو استغفار کر لے, خدا نے متعال سے استغفار کرے, خدا اگر مصیبت گناہ کے نتیجے میں تجھ سے استغفار کرتا ہے, اپنے عمل کا جائزہ لے لے کہ پیچھے کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کرتا آ رہا جس کے نتیجے میں اب یہ مصیبت اٹھانی پڑ رہی ہے. اگر دیکھتا ہے نہیں کوئی غلطی نہیں ہے, غلطی ہے تو استغفار کر لیا ہے, غلطی ہے تو ریکٹیفائی کر لیا, کسی کا پیسہ لے لیا تھا غلطی سے, اب واپس کر دیتا, کہتا نہیں ٹھیک ہے میں نہیں لیتا. دیکھتا نہیں مصیبت ابھی بھی چل رہی ہے, کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف سے صبر و شکر کرے. ایک مصیبت آئی ہے, خدا کا صابر و شاکر بندہ بنے. ممکن ہے یہ مصیبت امتحان کے ذریعہ ہو, ممکن ہے یہ مصیبت کسی اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے ہو, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن سب سے پہلے استغفار ضرور کر لے, تاکہ اگر یہ مصیبت کسی گناہ کے نتیجے میں آ رہی ہے تو اس گناہ کی استغفار کر چکا ہوں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے نہج البلاغہ کو دیکھیے تو مثلا اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ زمانے کے اندر یہ تبدیلیاں آ گئیں, وہ تبدیلیاں آ گئیں, جھوٹ پر ایکا کر لیا ہے, سچ کے اوپر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں,
گناہ کے اوپر متحد ہیں، ثواب کے اوپر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک جگہ پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا ایسے ایک دور کے اندر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے آنکھ میں کانٹا بن جائے گی. ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے تمام اعمال کے اوپر غور کرتے رہنا یہ بہت اچھا کام ہے. اعمال کے اوپر غور کرتے رہیے. مثلا آپ کے سامنے ایک مشکل پیش آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھئی یہ جو میری اولاد اس طرح نکل آئی، یہ کیوں نکل آئی، کیوں ایسا ہو گیا، ہم نے اتنی احتیاط کی تھی، ایسا کیوں ہوا. ایک واقعہ اس میں بیان کرتے ہیں علامہ مجلسی کے والد گرامی کا. وہ کہتے ہیں کہ علامہ، یہ میرے خیال میں قصص العلماء کے اندر میرے خیال میں ذہن میں مجھے آتا ہے کہ میں نے پڑھا، اس میں لکھتے ہیں کہ وہ علامہ مجلسی یا ان کے بھائی دونوں میں سے کوئی ایک، وہ ایک شرارت کی انہوں نے کبھی، اور شرارت یہ کی کہ ہمسائے نے آ کے شکایت کی کہ آپ کے بچے نے سوئیاں لے کر میرے انار کے اندر چبوئی ہیں، میرا انار خراب کر دیا. پھل لگا ہوا تھا درخت کے اوپر، بچے نے شرارت میں سوئی لے کر اس انار کے اندر چھید کر دیا، انار میں چھید کر دیا، انار خراب ہو گیا، کیڑا لگ گیا اس کے اندر. کہ اس بچے نے کیا، میں نے خود دیکھا ہے. تو وہ علامہ مجلسی کے والد تعجب کرنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے اپنے بچے کو کبھی حرام نہیں کھلایا، میں نے اپنی زندگی میں گناہ نہیں ہونے دیا، میرے بچے نے گناہ کیوں کیا، ہمسائے کے لیے اذیت کا سبب کیوں بنا. بچے کو انہوں نے کم سزا دی، اپنے آپ کو پہلے سزا دی. کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ورنہ بچے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آئے اپنی زوجہ کے پاس، کہنے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، میرے بچے نے غلط کام کیوں کیا، میرا بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ان کی زوجہ کہنے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے. کہنے کی غلطی میری ہے. کہا کیسے؟ کہنے کی جب یہ شکم میں تھا تو اس ہمسائے کے انار کو دیکھ کر میرا دل چاہا اس کو چکھوں، تو میں نے ایک سوئی لے کر چبویا اور اس کو لے کے چکھا تھا، اثر ہے اس کا، اس نے یہی کر دیا. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہوگا، نہیں، ہمیشہ کا قانون نہیں ہے یہ. ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، بیٹے میں کوئی خرابی دیکھ رہے ہیں نا، سب سے پہلے اپنے لیے سوچیں میں نے کیا غلطی کی ہے جو یہ ایسا کیوں نکل آیا. بہت سوچنا پڑے گا ہمیں، دنیا بہت پیچیدہ ہے. خدا نے متعلق کیا لکھا، جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ خود تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. ایک قانون یہ ہے، البتہ ایک قانون امتحان بھی ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ ایک آیت پوری زندگی بیان کر رہی ہے، نہیں، ایک آیت زندگی کے بہت بڑے حصے کو بیان کر رہی ہے، اور آیتیں بھی ہیں اس پر. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جملہ بہت خوبصورت ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، بہت سو کو تو خدا یوں ہی بخش دیتا ہے، بہت سو کو خدا حساب نہیں کرتا، حساب کرے ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم لوگ زمین میں خدا کی قدرت سے ہرگز فرار نہیں کر سکتے. یہ جملہ پڑھیں تو یہ دنیا کی طاقتوں کی بے بسی ظاہر نہیں کر رہا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، زمین خدا کی ہے، لشکر خدا کا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے کام کو انجام دینا چاہیے، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات کا بار بار تجربہ کریں، خدا کی خاطر اٹھیں، مخلصانہ خدا کی خاطر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ خدا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑیں گے، خدا اس چیز کو آپ کے قدموں میں ڈالے گا. تجربے کر کے دیکھیں آپ اس کو. خدا کی خاطر چھوڑیں کسی چیز کو، مثلا خدا نے کہا چھوڑ دو، اب چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں ایک دفعہ، پھر دیکھیں خدا اس کو کیسے آپ کے قدموں میں ڈالے گا. خدا کی طاقت. وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں خدا کی قدرت سے ہرگز فرار نہیں کر سکتے. خدا کو تم عاجز نہیں کر سکتے تم، اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی بھی سرپرست اور مددگار نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لو، خدا سرپرست ہے، وہ مددگار ہے، اور کس سے امید باندھو گے؟ ابھی ہم لوگوں کی زندگی بہت خراب ہو گئی ہے. اپنی دولت سے امید ہے، اپنی طاقت سے امید ہے، اپنی شہرت اور پیار سے امید ہے. مثلا امید اس بات پر ہے اگر میں مصیبت میں پھنسا میرے دوست میرا ساتھ دیں گے. کس نے کہا؟ مجھے خدا پہ سوچنا چاہیے، خدا ساتھ دے گا، وسیلے بنا دے گا، شاید اس دوست کو وسیلہ بنائے. ساتھ خدا نے دینا ہے. ولی و سرپرست خدا ہے، خدا نے ایک نظام دیا ہے، خدا ہے، اس کا نبی ہے، اس کے امام، اس کے ولی، یہ تمام چیزیں خدا کے نظام کے اندر رکھو. اسے امیدیں خدا کے نظام سے لگاؤ، نہیں کہ اپنے بنائے ہوئے نظاموں سے. میں اپنے دوست سے امید لگاؤں یہ میرا ساتھ دے گا. کس نے کہا ہے؟ کون زندہ ہے کون مر گیا کسی کو کیا پتا. اپنی زندگی کے لیے سوچوں، بڑھاپے میں میری اولاد میرا ساتھ دے گی. کیوں سوچوں؟
ہاں یہ کہ اپنی اولاد سے بار بار یہ نہ کہیں گے ہمیں پتا ہے تو ہمارا ساتھ نہیں دے گا، وہ ویسے ہی ساتھ نہیں دے گا، بھاگ جائے گا، یہ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن امید خدا سے رکھو، خدا کرنے والا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ خدا تو نہیں معلوم کس طرح سے کرتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی سرپرست کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں جب تک 40s کے نزدیک نہیں گیا تھا اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ زندگی میں دوسری چیزوں پہ امید رکھنا فضول ہے، انتہائی فضول ہے، ابھی بھی نہیں سمجھا ہوں، ابھی تو اسٹارٹ کیا ہے، شاید آگے جا کے کوئی بہتری آ جائے، کہ جب سے 40 کے نزدیک آیا ہوں نا وہ ڈاؤن سائڈ شروع ہو گئی ہے، کہ جب سے 40 کی طرف آ رہا ہوں ادھر سے جانے کی نیچے کی سوچ رہا ہوں، جب تک 40 کی طرف نہیں آیا تھا اوپر جانے کی سوچتا تھا زندگی بڑھ رہی ہے، اب سمجھ میں آیا زندگی گھٹ رہی ہے۔ یہ جو مرحلہ یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، کاش پہلے شروع ہو جاتا، کاش پہلے سے یہ چیز شروع ہو جاتی کہ ہمیں خدا کو دیکھنا تھا، زندگی کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں تھا، صرف خدا کو دیکھنا تھا۔ ابھی بھی جو کچھ کر رہے نہیں معلوم آگے جا کے سامنے آ گیا، یہ بھی جہالت تھی، یہ ہوگا، تو ابھی بہتری کی طرف جانا چاہیے انسان کو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، بس یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، آگے آج بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ انبیاء کے واقعات کو کثرت سے پڑھیں، انبیاء کے واقعات کو کثرت سے پڑھیں، اللہ کے اولیاء نے جو واقعات گزارے ہیں، خدا تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے مکتب سے وابستہ کیا۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ 1400 سال سے اس کے ماننے والے آ رہے ہیں، ان میں پرہیزگار ہیں، عقیدت مند ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، کفر نے اور شیطان نے بہت زور لگایا تو دنیا کی طاقتیں بنائیں، چھوٹی چھوٹی طاقتیں۔ اللہ کا دین کب تک نظر آتا رہا کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، اب دور آیا ہے، اب دور آیا ہے، اب اللہ کے دین کی طاقت ظاہر ہونا شروع ہوئی ہے۔ آپ یقین فرمائیے ہم بہت خوبصورت ٹائم میں ہیں یہاں پر۔ کبھی کبھی فخر کرتا ہوں اپنے دل کے اندر کے اچھے ٹائم میں، بہت خوبصورت وقت ہے، اسلام کی طاقت کا زمانہ، اسلام کی نصرت کا زمانہ۔ میں ابھی کوئی اس کو سیاسی بیان سمجھنے لگے کہ ہم سیاست میں داخل ہو رہے ہیں، یہ یہودی نظام، صہیونی نظام، انہوں نے کئی ہزار سال کی منصوبہ بندی کی ہے اس ایک ریاست کو بنانے کے لیے۔ نہیں معلوم بائبل کے اندر انحرافات کی ہیں تاکہ عیسائی بھی یہودیوں کی حمایت کریں، صہیونیت کو پھیلایا ہے باقاعدہ۔ کئی ہزار سال محنت کرنے کے بعد اس فلسطین، مقبوضہ فلسطین کے اندر چھوٹی سی ایک حکومت بنائی ہے، اور یہ حکومت جو بنائی ہے یہ بھی کتنی طاقتوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ وہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ دار اس کے اندر پیسہ جھونکتے رہے تاکہ اس کو بنایا ہے۔ 100 سال تک کے قریب اس کے اوپر محنت کی انہوں نے باقاعدہ پیسہ لگا کے، اور میں نے عرض کیا کئی ہزار سال کی منصوبہ بندی کی ہے، تب کہیں جا کر یہ کام ہوا ہے۔ ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا اللہ کے رسول کا نمائندہ یہاں تک آئے گا، بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ یہودیوں کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس سے ان کو پتا تھا اللہ کے نبی کہاں پر آئیں گے، اللہ کے نبی کا منصوبہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا ولی کون ہے، یہ سب ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا۔ وہ احمق وہاں تھے، مسلمانوں کے اندر کچھ تھے جن کو کچھ نہیں پتا تھا مولا امیر المومنین کون ہے۔ مولا امیر المومنین کا نام بہت اونچا تھا، کتابوں کے اندر تھا، سب کچھ تھا۔ ایک دفعہ کا تذکرہ میں بتا دیتا ہوں، یہ روایت میرے ذہن میں نہیں آ رہا میں نے روایت کہاں پڑھی، بہر کسی مستند جگہ پہ پڑھی تھی۔ اس میں اس طرح سے لکھا تھا کہ مولا کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو جو لشکر اس کو پانی کی طلب ہوئی، ایک ریگستان تھا، ایک جگہ پہ مولا نے پوائنٹ آؤٹ کیا، کہا اس جگہ کھودو یہاں پانی نکلے گا۔ تو وہ کھودنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہاں ساری ریتیلا ہے، یہاں پانی چھانے کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا۔ کہا نہیں یہ پانی ہے، اسے کھودو۔ جب وہ کھودنے لگے تو برابر میں کوئی عیسائی راہب تھا، کوئی جھونپڑا ڈالے بیٹھا تھا، وہ آیا کہیں سے دور دراز سے آیا، ان سے کہنے لگا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ ہم پانی کے لیے تلاش کریں۔ کہنے لگا میں یہاں پر اتنے 100 سال سے ہوں، میرا استاد اتنے 100 سال سے تھا، ہم لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، سینکڑوں سال سے ہم یہاں رہنے، یہاں پانی شانی کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، ہمیں پتہ ہے یہاں۔ وہ اسلی کے پاس آئے، کہا کہ وہ راہب کہہ رہے ہیں یہاں پانی نہیں ہے، یہ تو یہاں پہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں کھودو، یہیں پہ پانی ہے۔ اچھا وہ کھودنا شروع کیا، ایک تختے تک پہنچ گئے، پتھر، بہت بڑا پتھر وہاں پہ پہنچ گئے۔ کہا مولا ہم تو کہہ رہے تھے پانی نہیں ہے، اب یہ پتھر اور آ گیا۔
اب تو بالکل ہی معاملہ ختم ہو گیا. مولا امیر المومنین تشریف لائے, اس قدرت امامت سے اس پتھر کو اٹھا کے پھینک دیا. پتھر کو جو اٹھا کے پھینکا نیچے سے پانی نکل آیا. اب جو پانی نکلا لوگوں نے اعتراف کیا کہ مولا کی بات ہے, پانی بتایا. وہ راہب بھاگا ہوا آیا, کہنے لگا تم سے کس نے کہا تھا اس کو کھو دو؟ کہا یہ ہمارے سردار ہے, اس نے کہا تھا. کہنے لگا یہ پتھر کس نے اٹھایا؟ کہ یہ بھی سردار نے اٹھایا. آیا مولا امیر المومنین کے پاس, کہنے لگا تم اللہ کے نبی ہو؟ کہا نہیں, میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. کہا پھر تم کون ہو؟ بتایا کہ میں اللہ کے آخری نبی کا وصی ہوں. کہنے لگا میں اور میرے استاد اپنی کتابوں کے مطالعے کے بعد سینکڑوں سال سے مامور تھے یہاں بیٹھے ہیں کہ تمہاری شناخت کریں. ہمیں پتا تھا. کہنے لگا سینکڑوں سال سے ہماری ذمہ داری یہی تھی, یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں پتا تھا کہ ایک آئے گا جو اللہ کا نمائندہ ہوگا, اسے کھودے گا, اس پتھر کو اٹھائے گا, اس کے نیچے پانی ہے, وہی نکالے گا بس, اور کوئی نہیں نکال سکتا تھا اسے. یہ سب چیزیں تھیں. اب مولا کا رویہ دیکھے اس پہ کیا کیا. مولا نے جب یہ سنا تو سجدہ شکر بجا لائے, گریا کرنے لگے. اس کے بعد کہا خدایا تیرا شکر, تو نے قدیم زمانوں میں میرا ذکر جاری رکھا. یہ مولا کی بات تھی. تو مولا کا ذکر اس طرح سے جاری و ساری تھا. ان جو یہودیوں کے اندر اسلام کے دشمن تھے, نبی کے دشمن تھے, ان کو سب پتا تھا علی کی ذات مقدس کیا ہے, اولاد علی کیا مطلب ہے. اس لیے دشمنیاں کر رہے تھے, اس لیے ساری دشمنیاں نکال رہے تھے. اچھا اس روایت کے اندر لکھا مولا نے پتھر دوبارہ رکھ دیا پانی کے اوپر. میں سوچتا تھا اب اپنے صاحبزادے کے لیے رکھا ہے, فرزند تشریف لائیں گے تو پھر دوبارہ پتھر اٹھائیں گے. نہیں معلوم اب کیا ہوا ہے وہاں پر, کچھ نہیں معلوم. اس دنیا میں ایسے اسرار بہت بکھرے ہوئے جو امام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں. تو عرض ہے کہ یہ سب یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی کون ہے, ولی کون ہے, وصی کون ہے, کس طریقے سے بدلہ لینا ہے, ان کا راستہ روکنا ہے. امیر المومنین جب خیبر تک پہنچ گئے تھے تو یہودی ڈر گئے کہ اب علی بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے. ڈر گئے. ان کو پتا ہے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں جانا ہے, ان کو پتا ہے اولاد علی نے بیت المقدس پہ پہنچنا ہے. ہماری روایتوں میں بھی ہے, سنیوں کی روایتوں میں بھی, سب کے پاس لکھا ہوا ہے کہ آل رسول نے بیت المقدس پہ پہنچنا ہے. ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا. یہ کہ 100 سال پہلے انہوں نے حکومت بنائی, مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ ان کو اب احساس ہو گیا کہ اب وقت آ گیا کہ آل رسول بیت المقدس پہ پہنچنے والی ہے. انہوں نے وہاں پہ حکومت بنائی ہے. ایک انہوں نے لشکر پھیلا دیے ہیں, یہ کہ ایک ایک عرب ملک کے اندر اپنا لشکر بٹھا دیا ہے, یہ کہ خود لے کر یہاں تک آ گئے ہیں. مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اب ٹائم آنے والا ہے. میرا نہیں خیال یہ جنگ تیل کے لیے ہے, میرا نہیں خیال یہ جنگ کسی اور کام کے لیے. ہمارے خیال میں یہ خود بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو, اور کفر کے اندر اپنی تمام تر کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم بھی موجود ہے. سامری کا علم موجود تھا. حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے ادوار کے اندر بنی اسرائیل کو بہت سارے علوم دیے گئے. ان علوم میں ایسی طاقتیں تھیں جس سے یہ باتیں سمجھ سکتے تھے. نبی اکرم کی تشریف آوری کو بھی جانتے تھے. آپ نے سنا ہے یقیناً وہ روایت کی جس میں یہودی عربوں سے کہتے تھے ہمارا نبی آنے والا ہے, یہ یثرب میں آئے گا اور ہم تمہارے اوپر قابض ہو جائیں گے. یہ سب ان باتوں کو جانتے ہیں. یہ دنیا تیار ہو رہی ہے, دنیا تیار ہو رہی ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. ہم لوگ بہت نازک مرحلے پر ہیں. اولاد علی کی مخالفت بہت اونچے پیمانے پر کرتے ہیں. یہ لوگ کم نہیں ہیں. یہ جتنا بنی امیہ نے کام کیا ہے یہ سب اولاد علی کی مخالفت میں کیا. 60 سال تک مولا امیر المومنین کو ممبر پہ سے گالیاں دی انہوں نے. 60 سال تک. اگر دنیا کے کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت بات کی جائے تو 60 سال یعنی 2 نسل بدل جاتی ہے. 2 نسلیں بدلتی ہیں 60 سال کے اندر. بچہ بڑا ہوگا, جوان ہوگا, اس کے بچے ہوں گے, اس کے بچے جوان ہوں گے, پھر اس کے بچے ہو جائیں گے. 60 سال کا ٹائم گزر جاتا ہے. 2 نسل کے سامنے علی کو گالیاں پڑتی رہی ہیں. تیسری نسل کے علی کے نام سے واقف ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. سب ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہاں پر 1400 سال گزر گئے, ابھی بھی اولاد علی کا نام یہاں پر موجود ہے.
معجزہ ہے. نہ صرف یہاں موجود ہے، دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہے، اور گزشتہ چند سالوں کے اندر دنیا کے چپے چپے میں ذکر چلا گیا. یہ سب کچھ ہوا، یہ ایک پروگرام کے تحت، منصوبے کے تحت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا چلا جا رہا ہے. ملت عراق نے قربانیاں دی ہیں 4 سال کے اندر. ان 4 سال ملت عراق کی قربانیوں کے نتیجے میں علی اور اولاد علی کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا. اسی کفر کے میڈیا کے ذریعے علی کا نام پھیل گیا. 4 سال پہلے کسی کو نہیں معلوم ہوگا کربلا کیا ہے. امریکہ میں رہنے والا کوئی کیا جانتا تھا کربلا کیا ہے، عراق کیا ہے، نجف کیا ہے، امام کیا ہے، امام حسین کا نام کیا ہے؟ یہ سب نہیں تھا. اسی کفر کے میڈیا کے ذریعے پھیلا ہے. فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ کی زندگی گزری. ہوا ہے یہ سب کچھ. اب جب یہ سب کچھ ہوا ہے، مجھے اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے. علی اور اولاد علی کا ساتھ دینے کے لیے ہوشیار ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ انتظار کی طرف جانا چاہیے، اور یہ ہمیں سوچ دینا چاہیے کہ یہ کام آسان کام نہیں ہوگا، اس میں قربانیاں بہت جائیں گی. اب تک کی قربانیاں ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور کربلا کا واقعہ ہمیں بہت زیادہ ہدایت دے رہا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے دل کاٹ کے رکھنا پڑے گا. اگر ہم دل نہیں کاٹیں گے معاملے حل نہیں ہوں گے. اور جو دل کاٹنے والے، اس میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. خواتین کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کیا بننا چاہیں گی؟ نہیں چاہیں گی اولاد علی کے ساتھ ہوں، نہیں چاہیں گی کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت و طہارت کا ساتھ دے دیں. ہمارے پاس زہیر بن قین کی مثال بہت اچھی مثال ہے. زہیر بن قین سید الشہداء کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے. سید الشہداء کا جہاں خیمہ رکتا تھا، زہیر بن قین اگلی منزل پہ پڑاؤ کر لیا کرتے تھے. کہتے تھے میں حسین کے سامنے نہیں جاؤں گا. اچھا، زہیر بن قین دل میں اچھے تھے، جانتے تھے کہ اگر ایک دفعہ سید الشہداء کے سامنے پہنچ گیا پھر میں امام کا ساتھ دے دوں گا. لیکن بس اس سے بچنا چاہ رہے تھے، کہتے تھے میرے اندر طاقت نہیں. یہاں تک کہ ایک موقع پہ جب زہیر بار بار یہی کام کرتے تھے، اچھا ان کی زوجہ بار بار پوچھتی تھی کہ تم کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ جہاں حسین رکتے تم اگلی منزل پہ رکتے ہو، وہاں کیوں نہیں رکتے جہاں حسین رکتے ہیں؟ بس اپنے مصلحت بتا کے آگے چلے جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک منزل کے اوپر رکے، جب منزل پر رکے سید الشہداء کو نمائندہ سامنے آ گیا. سید الشہداء کا نمائندہ آیا خیمے کے اندر، کہنے لگا زہیر میں امام حسین کا نمائندہ ہوں. کہا فرمائیے. کہا مولا نے طلب کیا ہے. کہا زہیر ہمارے پاس آؤ، ہماری نصرت کرو. زہیر نے جیسے ہی سنا سر جھکا لیا، خاموش رہے. کچھ دیر خاموش رہے. کچھ زوجہ مومنہ ماشاءاللہ فوراً اپنے شوہر کو پکارا، کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ رسول کا نواسا تجھے بلا رہا ہے اور تو سر جھکائے بیٹھا ہے. تو لبیک کیوں نہیں کہتا؟ تجھے نصرت کرنی چاہیے، آگے بڑھ جائے تو نصرت کرے قوم کی. سر جھکائے رہے، بیٹھے رہے. کہنے کی مشکل کیا ہے تیرے ساتھ؟ کہنے کا میری مشکل تم لوگ ہو. تو میری زوجہ ہے، یہ میرے بچے ہیں. اگر میں چلا گیا تو تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ کہا تو ہماری پرواہ نہ کر، تو اپنے کام کو انجام دے. تو ہماری پرواہ کیوں کرتا؟ کہنے لگا پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں جاؤں گا تو پہلے طلاق دوں گا، میں طلاق دے دیتا ہوں تم لوگوں کو. کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں حسین کا ساتھ دوں گا تو یقیناً مارا جاؤں گا. زہیر بن قین جاننے والے آدمی ہیں، کہنے لگے میں حسین کا ساتھ دوں گا، میں یقیناً مارا جاؤں گا. اور یہ بنی امیہ اتنے پست دشمن ہیں کہ جب یہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے مار دیں گے، پھر بات تم لوگوں تک بھی آئے گی. تم لوگوں کو اسیر بنائیں گے، تم لوگوں کو اسیر بنا بنا کے جیلوں زندانوں کے اندر لے کر جائیں گے. زہیر بن قین کی زوجہ نے ایک جملہ کہا، ایک مومنہ کی آواز، کہا اے زہیر تم پرواہ نہ کر، میں نے سنا حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی ہے، زینب حسین کے ساتھ ہے. کہا ہاں ایسا ہی ہے، زینب بھی حسین کے ساتھ ہے. کہا بس تم پرواہ نہ کر، مجھے زینب کے ساتھ بھیج دے، جو حسین کی بہن کے ساتھ ہے بھی سہل ہوگی، اسی تو میں ان کا ساتھ دے دوں گی. مجھے نہیں معلوم زہیر کے بچے ان اسارت کی مرکز بچے یا نہیں بچے، یا اونٹوں کے اور گھوڑوں کے نیچے پابند ہونے والے میں زہیر کے بچے بھی پابند ہیں. لیکن زہیر کی زوجہ کا یہ جملہ مومنہ کا جملہ ہے، کہا میں وہ جھیل لوں گی جو زہرت میں جھیلا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار
تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار سچے دل سے تیرے دین کے چاہنے والے ہیں پاک پروردگار، اپنے دین کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار سچے دل سے تیرے نمائندے کا انتظار کرنا چاہتے ہیں پاک پروردگار، سچا انتظار اور سچی نصرت ہمیں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی محبت میں ان کی اطاعت میں اس دنیا میں شہادت نصیب فرما۔